اور بروز حشر خدا پوچھے گا بندوں سے، بروز حشر خدا پوچھے گا بندوں سے، کیا پوچھے گا؟ کہ جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے۔ بروز حشر خدا پوچھے گا بندوں سے، بروز حشر خدا پوچھے گا بندوں سے، ارے جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے۔ یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، تو سوچتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ۔ اور بہت ہی پیارا شعر، عقیدے کا شعر ہے کہ میرے حضور کو خود سا بولنے والے، میرے حضور کو خود سا بولنے والے، ارے تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے، تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے، تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے، ارے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، تو سوچتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ۔ اور قضا کے خوف سے لے کر وہ قبول تجھے، قضا کے خوف سے لے کر گا وہ قبول تجھے، یزید میرے سخی کو تو سمجھتا کیا ہے، یزید میرے سخی کو تو سمجھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، تو سوچتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ تو سوچتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، تو دیکھتا کیا ہے۔ بعد حمد و ثناء قابل قدر نوجوانوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس مالک کائنات، اس خالق ارض و سما نے آج ماہ رمضان مبارک کا پہلا جمعہ آپ کو اور مجھے نصیب فرمایا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑا بابرکت مہینہ، بڑی عظمتوں والا، بڑی رفتوں والا، بڑی شانوں والا مہینہ، یہ وہ مہینہ کہ جس مہینے میں آپ عام مہینوں میں اگر نفل ادا کریں تو نفل کا ہی ثواب ملتا ہے، نفل ادا کریں تو
نفل کا ہی ثواب ملتا ہے، واجب ادا کریں تو واجب کا ہی ثواب ملتا ہے، فرض ادا کریں تو فرض کا ہی ثواب ملتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ نے آپ کو اور مجھے وہ مہینہ عطا فرمایا ہے کہ اس مہینے میں جو نفل ادا کرے گا اس کو نفل کا ثواب نہیں بلکہ واجب کا ثواب عطا فرما دے گا، اور جو واجب ادا کرے گا اللہ اس کو واجب کا نہیں بلکہ فرض کا ثواب عطا فرما دے گا، اور جو فرض ادا کرے گا پھر اس کے ثواب کے انبار اتنے لگ جائیں گے کہ انسان اگر بیان کرنا شروع ہو جائے تو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے وہ عظمتوں والا مہینہ، وہ رفتوں والا مہینہ ماہ رمضان مبارک کا پہلا جمعہ آپ کو اور مجھے عطا فرمایا ہے، تو کوشش کریں کہ یہ ماہ مقدس، اس ماہ مقدس کا ادب اور احترام سب سے پہلے ملوز خاطر رکھیں۔ اس ماہ مقدس کا ادب اور احترام سب سے پہلے، روزہ رکھنے سے بھی پہلے روزے کا ادب ضروری ہے۔ روزہ رکھنے سے پہلے روزے کا ادب ضروری ہے۔ روزہ آپ رکھ لیتے ہیں، صبح سے لے کر جیسے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اب روزہ بند کر لے، اس کے بعد کھانا پینا نہیں ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان کی نیت کر کے شام تک آپ بھوکے رہتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، لیکن زبان گناہوں کے اندر، آنکھ گناہوں کے اندر، کان گناہوں کے اندر مگن ہے، تو امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ کے سونے محبوب علیہ السلام کا اور رب کا حکم ہے، فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے روزے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ مومنوں، ایسے روزے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ صبح سے لے کر شام تک صرف اپنے آپ کو بھوکا رکھنا روزہ نہیں ہے، صرف اپنے آپ پیٹ کے حلال چیزیں سامنے پڑے ہونے کے باوجود، حرام چیزیں نہیں، حلال چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے طاہر و مطہر آپ کی چیزیں میں سامنے مشروب رکھ دی ہیں، وہ سامنے پڑے ہونے کے باوجود بندہ مومن اپنے آپ کو روک لیتا ہے، کہتے ہیں نا، میرے رب کا حکم نہیں ہے، جب میرا رب کا حکم ہوگا پھر میں اس گلاس کو اپنے منہ کے ساتھ لگاؤں گا، جب میرے رب کا حکم ہوگا تب میں یہ لقمہ اٹھا کر اپنے منہ کی طرف لے کے جاؤں گا۔ تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، صرف بندے مومن کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے، جیسے ہی بندہ روزہ کھولتا ہے، اس روزہ کھولنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ مومن کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سارے کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہیں، روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صیام عربی میں کہتے ہیں روزے کو، اور روزے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر اس چیز سے روک لینا، حالانکہ حلال ہو پھر بھی، اور اگر شادی شدہ مرد ہے تو بیوی کے پاس جانے سے بھی، اپنی مباشرت سے، جماع کرنے سے، ہم بستری کرنے سے اپنے آپ کو روک لے، فرمایا یہ روزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اب کان کا میں نے بات کی کہ کان کا گناہ ہے، آنکھ کا گناہ ہے، زبان کا گناہ ہے، ہاتھ کا گناہ ہے، پاؤں کا گناہ ہے، آخر کیسے یہ تمام چیزیں کیسے سمجھ آئیں گی؟ فرمایا کہ آنکھ کا گناہ یہ ہے کہ اس آنکھ سے غیر محرم کو نہ دیکھے۔ آنکھ کا گناہ کیا ہے؟ اس آنکھ سے غیر محرم کو نہ دیکھے، ان چیزوں کو، ان جگہ کے اوپر نظر نہ ڈالے جس جگہ پر اللہ نے نظر ڈالنے سے منع کیا ہے، اللہ کے سونے محبوب علیہ السلام نے نظر ڈالنے سے منع کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کان کا گناہ کیا ہے؟ کان کا گناہ کیا ہے؟ فرمایا کان کا گناہ یہ ہے کہ اس کان سے غیر اسلام جن چیزوں سے منع کرتا ہے سننے سے، فرمایا ان چیزوں کو اس کان سے نہ سنیں۔ کن چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے غیبت نہ کرو۔ کوئی غیبت کر رہا ہے، آپ اس کو منع نہیں کر سکتے تو کم از کم خود منع ہو جائیں۔ کسی کے اندر منع کرنے کی آپ طاقت نہیں رکھتے کسی کو، تو کم از کم
یہ ہے، اور گناہ روکنے کا سب سے کم درجہ یہی ہے. پہلے تو یہ ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کوئی گناہ ہو رہا ہے، کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو اسلام کے خلاف ہے، سرکار علیہ السلام کے فرامین کے خلاف ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اسے اپنے ہاتھ سے روکیں. سب سے پہلے آپ اسے اپنے ہاتھ سے روکیں. ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، پھر اپنی زبان سے روکیں. پھر اپنی زبان سے روکیں. زبان سے بھی نہیں روک سکتے، اور فرمایا پھر ایمان کا سب سے کم تر درجہ یہی ہے کہ اس کو دل میں برا جانے، اس کو اپنے دل میں برا جانے. تو پھر یہی بات میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی غیبت کر رہا ہے یا کوئی ایسی گناہ بڑے کام کر رہا ہے یا کوئی گانے سن رہا ہے، فلم ڈرامہ دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ کہ کم از کم اگر آپ اس کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم خود تو بچیں اس گناہ سے. کسی کو نہیں روک رہے ہوتے، خود بھی ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یار یہ نہیں سن رہا تو میں بھی جو ہے ساتھ ایڈ ہو جاؤں، میں بھی اس کے اندر شامل ہوں. نہ اگر کسی کو منع نہیں کر سکتے کم از کم خود تو عمل کرو نا. اگر کوئی کسی بندے کو جہنم سے آزادی نہیں دلا سکتے، گناہوں سے نہیں بچا سکتے، کم از کم خود تو بچو. تو پھر فرمایا کہ ہاتھ کا گناہ کیا ہے، آنکھ کا بھی بتا دیا، کان کا بھی. پھر فرمایا ہاتھ کا گناہ کیا ہے. فرمایا ہاتھ کا یہ گناہ ہے کہ اس ہاتھ کے سے رزق کماؤ تو رزق حلال کماؤ. رزق کماؤ تو رزق حلال، جو وہ رزق کماؤ جس رزق کے بارے میں اللہ کے سونے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مفہوم ہے، اور روایات میں بزرگ عظیم بھی فرماتے ہیں کہ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر فرمایا ہاتھ کی بات فرمایا پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں. پاؤں بھی کیا کرتے ہیں جی؟ گناہ کرتے ہیں. فرمایا وہ کیسے گناہ کرتے ہیں پاؤں؟ فرمایا جب بندہ کسی گناہ کی طرف جاتا ہے، فلاں جگہ گناہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ مجرا ہے، یا ایسا غلط پروگرام ہے جو اسلام منع کرتا ہے، اللہ منع کرتا ہے، اللہ کا قرآن منع کرتا ہے، اللہ کے سونے محبوب علیہ السلام کی فرامین منع کرتے ہیں. فرمائے جن قدموں سے چل کے جائے گا، جن قدموں سے چل کے جائے گا، فرمایا یہ پاؤں کا گناہ ہے، یہ پاؤں کا گناہ ہے. تو اس لیے یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صرف پیٹ کو بھوکا نہیں رکھنا. سرکار علیہ السلام کے غلاموں، ہمیں پیٹ کے بھوکا رکھنے کے ساتھ ساتھ روزے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، روزے کا مطلب ہے اپنے آپ کو روکنا. سیام عربی میں روزے کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو روکنا، صرف کھانے پینے سے نہیں، ہر اس کام سے، ہر اس گناہ سے جس گناہ سے اللہ نے منع کیا، اللہ کے حبیب نے منع کیا. اللہ نے منع کیا اور اللہ کے سونے حبیب نے منع کیا ہے. تو تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اعزاز اور خوشخبری سنائی گئی ہے روزے دار کے لیے کہ بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، افطاری کرنے سے پہلے پہلے اللہ کو یہ ہدایت نہیں پسند آتی ہے بندہ مومن کی حلال چیز سامنے موجود ہونے کے باوجود بندہ اس کو اپنی زبان، اپنے منہ کی طرف لے کے نہیں جاتا. کس لیے؟ فقط صرف ایک نیت رکھ کے، فقط صرف ایک نیت رکھ کے کہ میرے رب کا حکم نہیں ہے، میرے رب کا حکم ہے نہیں ہے. یہ ساری باتیں، آنکھوں کا گناہ، کان کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، پاؤں کا گناہ، ساری چیزوں کو روزہ رکھ کر، ہاتھ کا بھی روزہ رکھ کر، پاؤں کا بھی، کان کا بھی، آنکھ کا بھی، ہر چیز، پورے بدن کا اعضاء کا روزہ رکھ کر جب بندہ افطاری کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ادھر وہ بندہ مومن افطاری کرتا ہے، فرمایا اس کے افطاری کرنے سے پہلے پہلے اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، میں اس بندہ مومن کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں. تو امام الانبیاء کے غلاموں، ہمیں آج لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. آج ہم پیٹ کو تو بھوکا رکھتے ہیں لیکن زبان سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. آج ہم صبح سے لے کر شام تک کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن زبان اور آنکھ اور ہاتھ اور پاؤں سے ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے
ایسے روزوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے جو صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو بھوکا تو رکھتے ہیں لیکن ہاتھ سے، زبان سے، آنکھوں سے، پاؤں سے، ہاتھوں سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے روزوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم نے آج سے نیت کرنی ہے کہ جتنے روزے رہ گئے ہیں، ماہ رمضان مبارک کے ایام رہ گئے ہیں، ہم نے انشاءاللہ پیٹ کا بھی روزہ رکھنا ہے اور آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے، ہاتھ کا بھی روزہ رکھنا ہے، قدموں کا بھی روزہ رکھنا ہے، کانوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری عبادتیں قبول ہوں گی۔ یہ نہیں کہ جس طرح آپ کا ذہن چاہے کہ اس طرح روزہ رکھیں تو اللہ قبول کر لے گا، نہیں۔ ہم نے شریعت کو، اسلام کو اپنے تابع نہیں کرنا ہے، اسلام کو اور شریعت کو اپنے تابع نہیں کرنا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے فرمایا پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا خود رسول اللہ کی شریعت کے تابع ہو جانا ہے۔ جب ہم رسول اللہ کی شریعت کے تابع ہوں گے پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنی عظمتیں عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کے اندر بھی خیر برکت عطا فرمائے گا۔